میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان گزارشات کو دل میں جگہ دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں نشیب و فراز، دکھ سکھ آتے رہتے ہیں۔ پریشانی آئے تو انسان اس کو دور کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ کوئی پریشانی ایسی ہوتی ہے جو پیسے خرچ کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسی پریشانی آتی ہے جو تعلقات استعمال کرنے سے، سفارش کروانے سے، کسی بھائی کی مدد سے دور ہو جاتی ہے۔ لیکن سن 2020 انسانی تاریخ میں ایک خاص حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ اس میں ایک ایسی پریشانی روئے ارض کے انسانوں کو پیش آئی جو پیسے خرچ کرنے سے دور نہیں ہو سکتی تھی، جس میں امیر غریب سب ہی مبتلا ہوئے، اور جو تعلقات استعمال کرنے سے بھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ کرونا وائرس نے انسانی بے بسی کو ظاہر کر دیا ہے۔ انسان کی لاچارگی اور بے بسی کا اعلان ہے کرونا وائرس۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا۔ جہاں دوا کام نہ آئے وہاں دعا کام دیتی ہے۔ تو خشکی تری پہ قادر ہے، آسان میری مشکل کر دے۔ ساحل کی طرف کشتی نہ سہی، کشتی کی طرف ساحل کر دے۔ دعا وہ طاقت ہے جو کمزور کا تعلق شاہ زور سے جوڑ دیتی ہے۔ جہاں اسباب ساتھ چھوڑ جائیں، دل ٹوٹنے لگے، انسان مایوس ہونے لگے، دعا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ دعا بندے کا تعلق رب سے جوڑ دیتی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں اپنی صفتیں بیان کرتے ہوئے اپنی جباریت، قہاریت کا ذکر کیا ہے، سخت گرفت کا ذکر کیا ہے، ان بطش ربک لشدید۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جباریت اور قہاریت کو اپنا تعارف نہیں بنایا، اپنی صفتوں میں ذکر کیا ہے، تعارف نہیں بنایا۔ اپنا تعارف کس چیز کو بنایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ نے رحمت کو اپنا تعارف بنایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا، ارحم الراحمین ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ جواد ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسے مواقع عطا کرتا ہے کہ اگر ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھا لیں تو وہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع شب برات ہے۔ بڑی شانوں والی رات آ رہی ہے۔ میں اور آپ وہ آنکھ نہیں رکھتے، وہ بصیرت نہیں رکھتے جس سے ہم اس رات کی شان کو سمجھ سکیں۔ آئیں زبان رسالت سے پوچھیں، امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ اس رات کی شان کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا اس رات اللہ کریم اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور صدائے رحمت بلند کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ رات گناہ بخشوانے کی رات ہے، یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اس رات ٹوٹے ہوئے دل جوڑے جائیں گے، بگڑے ہوئے کام سنوارے جائیں گے، گناہ بخشے جائیں گے۔ یہ رات سو کے ضائع کرنے والی نہیں بلکہ جاگ کے کچھ حاصل کرنے کی رات ہے۔ یہ رات گپ شپ میں اور دنیاوی مصروفیات میں گزارنے والی نہیں بلکہ گوشہ تنہائی میں اپنے رب سے لو لگانے کی رات ہے۔ جس رات ہماری زندگی کے فیصلے ہو رہے ہیں، آئندہ سال کون پیدا ہوگا، کون فوت ہوگا، کون بیمار ہوگا، کون صحت مند ہوگا، کس کو غربت ملے گی، کس کو امارت ملے گی، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کو عطا کرتا ہے۔ تو آئندہ سال ہم نے کن حالات سے گزرنا ہے؟ جس وقت ہمارے متعلق یہ فیصلے ہو رہے ہیں اس وقت ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں خیر کیوں نہیں مانگتے؟ تو شب برات سو کے ضائع کرنے والی رات نہیں
بلکہ جاگ کے کچھ حاصل کرنے کی رات ہے۔ شب برات ہمارے پچھلے سال کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ نظر فرماتا ہے جن لوگوں نے پچھلا سال نیکیوں میں گزارا، اللہ ان کی نیکیاں قبول کرتا ہے اور آئندہ کے لیے انہیں نیکیوں کی مزید توفیقات عطا کرتا ہے۔ اور اگر کسی نے گناہ کیے، توبہ نہیں کی، اس کے گناہ پیش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ، اور گناہ کرنے والا جو ہے اس کے دل میں کوئی ندامت نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے نظر رحمت ہٹا لیتا ہے، پھر دل پہ پھٹکار پڑتی ہے، پھر دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، شب برات آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، حقوق اللہ ادا نہیں کیے، اللہ سے معافی مانگیں، حقوق العباد نہیں ادا کیے، بندوں سے معافی مانگیں، جہاں بھی کمی ہے وہاں تلافی کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے حوالے سے توبہ کریں، تاکہ جب یہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اگر گناہ لکھے ہوئے ہوں تو ساتھ توبہ بھی لکھی ہوئی ہو کہ اس بندے نے معافی مانگی ہے۔ تو جو معافی مانگتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ شب برات آنے سے پہلے پہلے اللہ سے بھی اور اللہ کی مخلوق سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ دوسرا کام، 8 اپریل کو شب برات آ رہی ہے، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات، عصر کے بعد غسل کریں اس نیت سے کہ ایک شان والی رات آ رہی ہے تو میں نے اس کو مذہبی جوش و خروش کے ساتھ اور آداب بندگی کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ غسل مستحب ہے، کوئی واجب یا سنت نہیں ہے، محض مستحب ہے۔ اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ غسل مغرب کے بعد کریں اور بیری کے 7 پتے پانی میں ڈال کے پانی گرم کر کے اس سے غسل کریں، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آئندہ سال کے لیے آپ جادو سے محفوظ رہیں گے، یہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام، آج کل مغرب ہو رہی ہے 6:30 بجے، تو آپ 20 منٹ 25 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو آدمی شب برات کو مغرب کے وقت یہ وظیفہ کر لے گا، اذان مغرب سے پہلے، اللہ تعالیٰ اس کی 70 مرادیں دنیا کی 70 آخرت کی پوری فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد نماز مغرب ادا کریں۔ نماز مغرب کے بعد آپ اپنے گھروں میں ختم شریف کا اہتمام کریں، یا مسجد میں ہوں تو وہیں اصالہ ثواب کر لیں، کیونکہ اس شام آباء و اجداد کی روحیں انتظار کرتی ہیں، وہ اپنی اولاد کی طرف دیکھتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کہ ہماری اولاد دعا کے ذریعے ہماری مدد کرے۔ کل ہر گھر میں ختم شریف ہو، آپ حضور کی ساری امت کو، تمام اہل ایمان جو آج تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو اصالہ ثواب کریں۔ تیسرا کام، مغرب اور عشاء کے درمیان چند نوافل پڑھیں، چونکہ اس رات آئندہ سال کے احکامات فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تقدیر انہیں عطا فرماتا ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ سے خیر مانگنا چاہیے۔ 2 نفل پڑھیں کہ یا اللہ ان کی برکت سے آئندہ سال مجھے صحت عافیت والی زندگی عطا فرما۔ 2 نفل پڑھیں اس نیت سے کہ یا اللہ مجھے اچھا رزق عطا فرما۔ 2 نفل پڑھیں کہ یا اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما اور توبہ پہ قائم رکھ۔ اور 2 نفل پڑھیں کہ یا اللہ جب بھی میرا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یہ کل 8 نفل ہو گئے۔ 4 کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، 4 کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ نماز عشاء ادا کریں۔ نماز عشاء کے بعد ساری رات عبادت میں گزاریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، صلاۃ التسبیح ادا کریں، سورہ یاسین کو 3 دفعہ پڑھیں، تو اس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی 3 دفعہ اس رات سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے، رزق میں برکت عطا کرتا ہے اور اس پر اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ رات کثرت سے درود شریف پڑھیں، کوئی ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزرے، اس طرح اس رات کو گزاریں کہ نوافل پڑھیں، توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، معافی مانگیں۔ اس رات جو
دعا کرتا ہے فرشتے اس کو بھی مبارک دیتے ہیں، جو روتا ہے فرشتے اس کو بھی مبارک دیتے ہیں، اور جو سر سجدے میں رکھ دیتا ہے فرشتے اس کو بھی مبارک دیتے ہیں۔ دوبارہ عرض کروں گا، یہ رات سونے کی اور ضائع کرنے کی رات نہیں، جاگ کے کچھ کمانے کی رات ہے۔ رات کے آخری حصے میں آپ سحری کریں اور 15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ 15ویں شعبان کا جو روزہ ہے اس کی افطاری کے وقت یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ فضائل الایام والشہور کے اندر ہے کہ جب آدمی 15 شعبان کے روزے کی افطاری کے لیے بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کو مبارک دیتے ہیں، خوش ہو جا کہ اللہ نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان گزارشات کو دل میں جگہ دیں گے۔ اللہ جو نعمت عطا کر رہا ہے، شب برات ایک نعمت ہے، آپ اس نعمت کی قدر کریں گے، اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے کل شب بیداری میں رات گزاریں گے۔ پتہ نہیں زندگی میں پھر یہ رات ہمیں ملے یا نہ ملے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔